قطر پر جو اسرائیلی حملے کے بعد جو رد عمل سامنے آیا، کیا یہ مسلم ممالک کی ایک نئی جیو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کا آغاز کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایران اور سعودیہ کے مابین بھی معاملات خوشگوار ہو گئے ہیں. ابھی پھر دونوں ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوئی، پاکستان کے بھی ایران سے تعلقات اچھے ہو گئے. ہاؤ ڈو یو سی دس ان اے براڈر پرسپیکٹو؟ دیکھیں، یکجہتی کا مظاہرہ تو ضرور ہوا، لیکن بیکاز کوئی کلیکٹیو عملی ایکشنز نہیں لیے تو میرا نہیں خیال ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت ہی اسٹریٹجک شفٹ آئی ہے یا کوئی بہت ہی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو یکجہتی ہوئی ہے کیا یہ ٹرانسلیٹ کرے گی انٹو ایکشنز. بیکاز دیکھیں، الفاظ اور الفاظی کارروائی تو آسان ہوتی ہے نا، اور واقعی بڑی اسٹرانگ لینگویج استعمال کی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں. ان کی جوائنٹ جہاں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسرائیل از کمیٹنگ جینوسائڈ، ایتھنک کلینزنگ، اسٹارویشن از بینگ یوزڈ ایز اے ویپن. سو ورڈس تو بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی اس سے کوئی بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ آ گیا، میرا خیال ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. فی الحال تو کوئی اس طرح کا اسٹریٹجک شفٹ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر کو بہت دھچکا پہنچا ہے، اس پہ کوسچن مارک ڈیمیج لگ ہوئی گیا ہے. ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ یہ جو ممالک ہیں قطر وغیرہ، انہوں نے تو اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پہ ریلائی کیا نا. اور اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ایک ایلائے پہ امریکہ کے ایک اور ایلائے نے حملہ کر دیا اور امریکہ نے کچھ کیا ہی نہیں. بالکل. تو میم، پاکستان کی جو واضح اور بولڈ پوزیشن، خاص طور پر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے بیانات، جس میں اسرائیل کی رکنیت کا معطل ہونا، اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم بطور نیوکلیئر پاور ایک مضبوط فوج کے ساتھ مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کہیں کمپلیکیٹ تو نہیں کر دے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. آئی تھنک دوسرا ایک اگر کمپلیکیٹ کر بھی دیتا ہے تو کیا بات. ہمیں اپنے مفاد دیکھنا ہے یا امریکہ کا مفاد دیکھنا ہے؟ ہمیں اپنے اصول پہ چلنا ہے یا کوئی امریکہ کا تو کوئی اصول ہے ہی نہیں، یعنی کہ خاص طور پہ ٹرمپ کا تو کوئی اصول نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ سوال بھی پوچھنا میری نظر میں اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان نے جو پوزیشن لی وہ بالکل درست لی. میرا خیال ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جو انٹرویو تھا الجزیرہ کے ساتھ میں نے پورا دیکھا، اور اس میں انہوں نے واقعی بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی، کریکٹ پوزیشن لی. سو دیٹ از ان پاکستان انٹرسٹ. سو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی امریکہ میں کیا ری ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سر میم، ایک اور جو کرٹیسزم آ رہا ہے، اوبویسلی اعلامیہ تو بہت اسٹرانگ آیا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ریئیکشن آنا چاہیے فوری. جس طرح سے بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جواب جو ہے وہ فوری موقع پر دینا چاہیے، جیسے ایران نے دیا تھا. آپ ان دونوں ممالک کے ریئیکشنز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں، اگر آپ کا مطلب ہے کہ اس کو فوجی کارروائی کرنی چاہیے تھی جی، تو میرا نہیں خیال یہ مناسب تھا. ٹھیک. میرا خیال ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ خطے میں اسرائیل بالکل آئسولیٹڈ ہے، اور انہوں نے امریکہ کو بھی یہ پیغام بھیجا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس طرح کی چیز ہم برداشت نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے اس سے کسی حد تک اسرائیل پہ اثر تو پڑنا چاہیے ہے، لیکن اسرائیل کی جو امپیونٹی ہے اور اسرائیل جس طرح سے ایکٹ کرتا ہے اس کی تو وجہ ہمیں معلوم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، اس کی حمایت ہے، امریکہ اس کو اسلحہ بھیجتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کہنا کہ جی قطر کو فوجی کارروائی کرنی چاہیے تھی، یہ میرا نہیں خیال ایک وائز فیصلہ ہوتا. ٹھیک. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عرب ممالک کی طرف سے مشترکہ سیکیورٹی فورس کی تجویز عملی صورت اختیار کر سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ماضی کی طرح محض ایک سٹیٹمنٹ ہی رہے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی تو 20 ملکوں کی ایک فورس تیار کی گئی تھی نا. واٹ ریئلی ہیپنڈ؟ دیکھیں، ابھی تو ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی اس طرح کا انیشیٹو ہے بھی کہ نہیں، ایک سیریس انیشیٹو. تو اس وقت تو اس پہ تجزیہ کرنا میرا خیال ہے اگین پریمیچور ہوگا، بیکاز کوئی اس طرح کی موو ہوگی تو پھر ہم اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. فی الحال تو مجھے یہ نظر نہیں آتا. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ کیا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وقت میں، کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم تو فی الحال رکنے کو تیار نہیں ہے، آج بھی انہوں نے 50 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، تو عرب ممالک کیا ابراہیم اکارڈ جیسے معاہدے سے مکمل لا تعلقی کر سکتے ہیں؟ بحرین اور یو اے ای تو اس معاہدے کے سگنیٹری بھی ہیں. ویسے ایران کن طور پر تو کل انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ سعودی پرنس بھی تقریر کریں گے، مگر ان کی جانب سے بھی کوئی تقریر نہیں ہوئی، اور نہیں تو اسی سے پیچھے ہٹ جاتے تو ایک پریشر ڈیولپ ہو سکتا تھا. دیکھیں، پریشر تو ہے،
اب یہ اور بات ہے کہ امریکہ کی حمایت کی وجہ سے اسرائیل اس پریشر کو نہیں لیتا، لیکن ایک جو نتیجہ اس حملے کا ہوا ہے، اسرائیل کا جو حملہ تھا قطر پہ، وہ یہ ہے کہ جو سیز فائر پہ مذاکرات ہو رہے تھے غازہ کے لیے، سیز فائر پہ، وہ تو بالکل ہی اس کی تو پاسبلٹی بہت ہی اب کمزور ہو گئی ہے۔ حالانکہ ابھی جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، اس نے تو بہت ہی تھینک کیا ہے قطر کو کہ جی آپ نے بہت ہی اچھا میڈیٹری رول آپ نے پلے کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں۔ لیکن اگر ایک فریق جو کہ اسرائیل ہے وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ انہوں نے کیا قطر میں، دوحہ میں، جو لوگ مذاکرات کے لیے یعنی کہ مذاکراتی ٹیم تھی جو، تو پھر اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے تو یہی ہوتا ہے نا کہ اسرائیل از ناٹ انٹرسٹڈ، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ امن میں، اور نہ ہی امن کے کسی پروسیس میں، اور نہ ہی کسی سیز فائر میں، اور نہ ہی کسی مذاکرات میں۔ تو یہ تو بہت ہی پھر ایک سنگین سچویشن ہے، اس لیے کہ اس سے پھر لگتا ہے کہ غازہ کی جو جنگ ہے اسرائیل نے جو مسلط کی ہے وہ تو چلتی جائے گی، اور اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بیکاز جو روک سکتا ہے امریکہ وہ روک ہی نہیں رہا، اس کو ہے ہی نہیں اس میں کہ وہ کچھ کام کرے یا پریشر ڈالے اسرائیل پہ۔ اس نے نہیں ڈالا اس قسم کا پریشر اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ میم، آپ کے سفارتی تجربے کے مطابق آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاؤ ہیز دا گلوبل میڈیا نیریٹو شفٹڈ ریگارڈنگ اسرائیلی ایکشنز، خاص طور پر امریکہ کے مڈل ایسٹ میں سب سے اہم اتحادی سمجھے جانے والے قطر پر حملے کے بعد؟ دیکھیں، جو گلوبل میڈیا کی بات آپ کر رہی ہیں جی، اس پہ تو اوپینین آلریڈی شفٹ کر چکی تھی اس حملے سے کہیں پہلے، اور وہ کیوں شفٹ کی؟ اس لیے کہ غازہ میں جس قسم کی بربریت اور ظلم اسرائیل ڈھا رہا ہے، جس سے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سٹارو کیا جا رہا ہے، ان کی جو تصویریں ٹیلی ویژن پہ آئیں، گلوبل ٹی وی پہ، جی، تو اس سے تو بہت ہی شفٹ ہوئی ہے گلوبل اوپینین۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ صرف اسرائیل کا قطر پہ حملہ ہے اس سے کچھ بہت زیادہ چینج آ گیا ہے انٹرنیشنل پرسیپشن میں۔ اگر انٹرنیشنل پرسیپشن میں چینج آیا ہے، اور واقعی آیا ہے، کم از کم گلوبل اوپینین میں، چاہے حکومتوں میں نہ آیا ہو جو کہ مغرب میں ہیں، جی، وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے بیچارے ان فلسطینیوں کو بھی شہید کیا جو کہ لائنوں میں کھڑے امداد کی تلاش میں تھے، اور پھر جس طرح سے سٹاویشن انہوں نے استعمال کی، ویپنائز کیا لوگوں کو، فیمن کنڈیشنز کریٹ کی، اور جیسے میں نے کہا جب سٹاونگ بچوں کی تصویریں آنا شروع ہوئیں ٹیلی ویژن پہ، تو اس سے تو اوپینین واقعی بہت ہی فنڈامنٹلی شفٹ کی اگینسٹ اسرائیل۔ بالکل۔ میم، آپ کی اجازت سے لاسٹ کوسچن، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قطر کے اس سمٹ کے بعد اور چین کے ساتھ جو حالیہ پریڈ میں ملاقاتیں ہونا، خصوصاً روسی صدر سے ملاقات کا ہونا، اس سب کے بعد ٹرمپ شہباز شریف سے ملاقات میں کن خدشات یا باتوں کا اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تو بہت ہی اسپیکولیٹو سوال ہے، ابھی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کی میٹنگ کس کے ساتھ ہونی ہے، تو میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی جب تک کوئی کنفرمیشن نہ آئے کہ ٹرمپ کی کس سے میٹنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر سے ہو رہی ہے یا نہیں، تو آئی کانٹ کامنٹ آن سم تھنگ وچ از اسپیکولیٹو۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت، ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔